جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اٹھے اور ان کا وہ جوڑا کھول دیا۔ جب ابن حارث رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی ہے جو مشک بندھی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے۔ یعنی مشک کیا کہ جیسے آپ نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دوران نماز یہ بندے کے کف فولڈ ہوئے نہ ہو، بالوں کو فولڈ کرنا۔ اچھا یہ تو آپ نے سمجھ لیا جوڑا ایسے، ایک مولوی ایسے کرتے ہیں، یہ کچھ مطلب وہ ایسے اپنی داڑھی کو فولڈ کر، یہ بھی منع ہے۔ اور سر کا جوڑا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے یہ بھی منع ہے۔ اور ایسے اپنے یہ بازوؤں کو فولڈ کرنا، اور رہ گئی بات یہ جو پینٹ ہے اس کو فولڈ کرنا، یہ منع نہیں، یہ تو نبی پاک نے حکم دیا کہ ٹخنوں کو ننگا کرو، تو اس کا بیان ہوا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داری دار چادر میں نماز پڑھی، یمنی چادر۔ آپ کی نگاہ اس کی داری پر چلی گئی، آقا علیہ السلام کی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی سادہ چادر میرے پاس لے آؤ۔ اس چادر کی داڑیوں نے تو ابھی مجھے نماز کے خشوع سے غافل کر دیا تھا۔ یعنی وہ دھیان پڑ گیا کہ یہ ڈیزائن وہ تھا اس میں، تو آپ نے فرمایا یہ نماز میں خشوع و خضوع خراب کرتی ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں ایک جانب ایک پردہ لٹکا رکھا تھا، گھر میں ایک جانب ایک پردہ لٹکا رکھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، اس کی تصویریں نماز میں مسلسل میرے سامنے آتی رہتی ہیں، تو یعنی اس سے نماز میں خلل آتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی صحیح البخاری میں۔ معلوم ہوا نقش و نگار والے مصلی پر نماز پڑھنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے بچنے کی خاطر سجدے کی جگہ پر کپڑے کا کنارہ بچھا لیتے تھے۔ یعنی یہ آخری حدیث بیان کر کے، یہ بھی حدیث ہے نبی پاک کی صحیح ہے، جس میں بتایا کہ اگر کوئی نیچے کپڑا رکھ لے بندہ، جیسے قلین ہے، تو یہ نہیں کہ اس پر نماز نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام پتھروں کے اوپر کپڑا رکھ کے نماز پڑھتے تھے کہ وہ شدت گرمی کی وجہ سے تپش کے ساتھ سر کو شدت گرمی کی محسوس ہوتی تھی۔ تو لیکن نقش و نگار، تصویریں، ایسی چیزیں جس کی وجہ سے بندے کا دھیان نماز سے ہٹ کر، اچھا یہ تو ہوگی اتنی کی بات، اگر ہمارا خیال دکانوں کی طرف، گھر کی طرف، کاروبار کی طرف، اچھا یہ جو ہماری جیب میں اس کی طرف جائے، موبائل کی طرف، اور پھر بعض لوگ اس کو نکال کے دیکھتے بھی ہیں یہ کس کی کال ہے، تو یہ چیزیں نماز میں کتنا خلل ڈالیں گی۔ ایک دو حدیثیں تھوڑی سی اس کے لیے سمجھنے کے لیے آپ نوٹ کر لیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو بھوک لگی ہو شدت کی تو بندہ نماز نہ پڑھے، پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے۔ مطلب کیا؟ وہ نماز میں خیال آئے گا بھوک ہے جلدی نماز پڑھو، تو اس سے بہتر ہے پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے۔ اور ایک حدیث اور ہے جس میں آپ نے فرمایا ایک بندے کو شدت کی نیند آ رہی ہو، فرمایا آپ نے سو جاؤ، پہلے نیند پوری کرو پھر نماز پڑھو۔ نماز میں ایسے بندے کو دیکھا جھٹکے لگتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے۔ حضرت علی کی حدیث ہے، وہ نماز پڑھا رہے تھے
ایسی حالت میں انہوں نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون یہ پڑھنے کے بجائے اعبد ما تعبدون پڑھ دیا. تو پھر وہاں قرآن میں کیا آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ ایسی حالت میں کہ جب تمہیں علم ہی نہیں کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں. جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں. تو یہ ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو. قرآن پاک ہے 30واں پارہ ہے، سورہ الماعون ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. آگے ہی بتا دیا بربادی کیوں ہے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، بے خبر کھڑے، پتہ ہی نہیں. تو اس لیے ہمیں نمازوں کے اندر خضوع پیدا کرنے کی اللہ توفیق دے. اللہ نے یہی گارنٹی دی ہے قد افلح المومنون، مومن وہ کامیاب ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں کے اندر مکمل دھیان رکھتے ہیں. اللہ رکھنے کی توفیق. آمین یا رب.